الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے محشرے میں دیکھیں گے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں غریبی زیادہ ہے، اور غریبی سے آدمی کیا کرتا ہے کہ مجبوری میں جو ہے پیسے بیاج سے لینا، بڈی سے لینا، اور اس کو کہتے ہیں ربا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 275 سے لے کر کے 281 تک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس زمانے میں بھی لوگ لیا کرتے تھے، بڈی لیا کرتے تھے، بیاج لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب یہ آیت اتاری، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ یہ بیاج جو ہے لینا، بڈی لینا، یہ بند کرنا، اس میں جو ہے مبتلا نہیں ہونا، یہ بہت بیکار چیز ہے، یہ انسان کو جو ہے جہنم میں لے کے جاتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے کہ ہر آدمی بیاج میں ڈوبا ہوا ہے، بڈی میں ڈوبا ہوا ہے. بینک کا ہو یا ایسے ہی قرضہ ہو، اس سے لیا، بیاج سے لیا، 10 ہو، 20 ہو، 15 سے لے کر وہ ہمیشہ ساری زندگی اسی میں کٹ جاتی ہے، اس کی وہ ختم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کیا کہا ہے قرآن میں؟ ہم تو قرآن ہمارے ہر گھر میں قرآن ہے، لیکن اٹھاتے نہیں، پڑھتے نہیں. کتنی بھی مجبوری ہو، 2 روٹی سوکھی وہ بہتر ہے، وہ کھا لینا اچھا ہے. یہ بیاج لینا، بڈی لینا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. یہ ہم اور آپ کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہاں تو ہم تکلیف اٹھائیں گے، یہاں تو ہم تکلیف بیاج لے کر کے، پیسے لے کر کے تکلیف اٹھائیں گے، کما کے محنت کر کے اس کو بیاج دیتے رہیں گے. لیکن آخرت میں بھی اس سے معافی نہیں ہے، آخرت میں بھی اس سے معافی نہیں ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہمارا بزنس ہے، دھندا ہے، اس میں ہم لے لیتے مجبوری سے. لیکن یہ مجبوری بہت خطرناک ہے، یہ یہاں بھی اور اللہ کے لیے، اللہ کے یہاں بھی، آخرت میں بھی. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ لینے والے دینے والے سب کا جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان سنتے ہیں ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جو ہے حلال کیا ہے، اور بڈی جو ہے بیاج ہے، ربا، اس کو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَدَا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اللہ تعالیٰ کا جب یہ فرمان آ پہنچا، اس کے بعد بھی کسی نے دیا لینا دینا کیا، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ایسے لوگ سننے کے بعد اگر کام یہ لینا دینا بند کر دیے، چھوڑ دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، اور یہ جہنم میں جانے والے ہیں اگر پھر بھی نہیں مانے تو، نہیں سنے تو. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آگے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا يُرْبِي الصَّدَقَاتِ. اور اللہ تعالیٰ نے صدقے کو جو ہے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. اور اللہ کسی ناشکرے کا اور کسی گنہگار کا اللہ تعالیٰ دوست نہیں ہے، اور نہ دوست بناتا ہے. سن لو، اللہ تعالیٰ اگر ایسے ہی کام کرتے رہے تو نہ ان کو گنہگاروں کو دوست بناتا ہے، اور نہ ان کو یہ کوئی بھی ٹھکانہ ہے اللہ کے وہاں، ان کا ٹھکانہ صرف جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اب یہ کس کے لیے؟ یہ جو بیاج سے پیسے کھاتا ہے، یہ بیاج سے جو لے کے پیسے کھاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو بھی بیاج کا لینا دینا بقایا ہے، جو بھی لیتے دیتے ہیں، بیاج سے لینا بند کرو، اگر نہیں لیے تو جہنم میں جائیں گے۔ وہ میں ایسے لوگوں کو، جو ایسے کام کرنے والوں کو میں دوست نہیں بناتا، یہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، اگر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو بیاج لیتا ہے وہ کسی کا اگر وہاں سے بند کر دے، وہاں سے چھوڑ دے، وہاں سے چھوڑ دے، اس کے بعد وہ نہیں لینا، بقیہ جو ہے اس کا، ابھی جو غریب آدمی ہے، مسکین ہے، جو بھی تم اس کا باقی ہے پیسہ، وہاں سے اس کو، اگر یہ آیت سن لیے، تم سمجھ لیے، تو وہاں سے اس کا باقی جو رہے گا وہ پیسہ وہاں سے چھوڑ دو، اس کو مطلب جو بیاج جو تم لیتے ہو ادھر سے اس کو بیاج لینا بند کرو، جو باقی جو اس کا، جیسے اس نے اصل لیا ہے، اصل، وہ اصل جو ہے اس سے تھوڑا تھوڑا اصل لیا کرو، اصل لے لو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جو اصل ہے وہ لو، اور جو بیاج کا ہے وہاں سے اگر تم یہ سن لیے تو وہاں سے اس کو ختم کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو، اگر ایمان والے ہو، مومن ہو، تو اس کا جو بقیہ ہے، جو لینا دینا ہے، جو ہو گیا ہو گیا، اس کے بعد سے بیاج مت لو، جو پیسہ اصل ہے وہ لو، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَانُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، جو بیاج لے کے لوگوں کو پیسہ دیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَانُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، وہ تیار ہو جاوے، وہ تیار ہو جاوے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وہ تیار ہو جائے، کس کے لیے؟ اللہ کے ساتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اب سوچو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ بیاج جو پیسے لے کر کھانے والا اگر صحیح ایمان والا ہے تو وہاں سے وہ بند کر دے، اگر پھر بھی اس کا چالی رہا، لینا چالو رہا، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے جنگ کا، اللہ کی طرف سے اعلان ہے جنگ کا کہ تیار ہو جاوے جنگ کے لیے۔ اب سوچو کتنی بڑی بات ہے۔ آج کل کے زمانے میں لوگ جو ہے لے رہے، بیاج سے پیسے لے رہے، کھا رہے، ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا، کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ غریب آدمی مرتا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر سے محنت کر رہا ہے، پیسے کما کما کے لا کے دے رہا ہے، اس کا گھر، بیوی، بچے بھوکے مر رہے۔ کتنی جو ہے ایسے ہمارے مومن بھائی لوگ، یہ تو چلو اللہ تعالیٰ نے وہ زمانے میں بھی جو لوگ تھے ان لوگوں کو بھی منع کیے، اور یہ سارے قیامت تک یہ جو ہے بات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ لینا دینا حرام ہے، نہیں لینا۔ اگر لینے دینے والا ایسا لیتا رہا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اگر تم مومن ہو، سچے ہو، ایمان والے ہو، تو یہاں سے سن لینے کے بعد بند کر دو، لینا دینا بند کر دو، اور جو اس کا بقیہ ہے اس کا جو ہے، جو اصل ہے، وہ تھوڑا تھوڑا لو، اس میں بھی اس کو زیادہ تمہیں یہ تکلیف نہیں دینا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
اور اگر کوئی تنگی والا آدمی ہو، تکلیف ہو اس کو، تو اس کو جو ہے دھیرے دھیرے لو، جو اصل ہے۔ اگر وہ بھی وہ دے نہیں پاتا ہے تو اس کو صدقہ سمجھ کر معاف کر دو۔ دیکھو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ ہم آج کے مسلمان جو ہے کھا رہے لے رہے، ان کو کچھ نہیں فرق پڑ رہا، کچھ نہیں فرق پڑ رہا، لیکن ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سیدھا جہنم۔ ان کی نمازیں بیکار، عبادت بیکار، ان کا کھانا پینا سب بیکار ہے، سب حرامی ہو گیا ہو۔ جیسے تم اتنی محنت کر کے آدمی، جب وہ غریب آدمی اتنی محنت کر کے تمہارا بیاج لا کے دے رہا ہے، اس کا محنت کا پیسہ تم کھا رہے تو حرام میں جا رہا ہے، تمہارے لیے حرام ہے وہ۔ لیکن اس کے گھر میں بیوی بچے اس کے بھوکے پیاسے مرتے، اور وہ کیسے بھی ڈر کے لا کے وہ پیسے جمع کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، رحم کرو اس کے اوپر، اس کو جو ہے اس کا بقایا جو ہے اصل لو۔ اگر وہ بھی نہیں آتا صدقہ سمجھ کر چھوڑ دو، وہ تنگی ہے، دے نہیں سکتا، غریب آدمی ہے۔ تو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، دیکھیے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم میں علم ہو، ذرا بھی تم ایمان والے ہو، اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے گا، جب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے گا، اس دن سے ڈرو، اس دن کو یاد کرو۔ ہر شخص وہ اس کے اعمال دیکھے گا، اس دن ہر شخص اس کے اعمال دیکھے گا، اور اس کے گناہ جو ہے وہ سامنے پائے گا۔ تو سوچو، اس دن سے ڈرو، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس دن سے ڈرو کہ ہم جو ہے آج کتنے جو ہے بیاج سے پیسے کھا رہے، غریبوں کو مار کے پیسے کھا رہے۔ آج جو ہے غریبوں کے لیے یہ سب سے بڑا کینسر ہے۔ آج کہاں بھی دیکھو غریبی مر رہا ہے اس میں۔ کوئی امیر بیاج سے پیسہ لے، کوئی امیر نہیں ہو جا رہا ہے، نہ امیر ہو کے وہ بیاج کو ضرورت ہی نہیں ہے پیسے لینے کی۔ لے گا کون؟ غریب ہی لے گا، اس کے دھندے کے لیے، بزنس کے لیے، اس کے کچھ کام ہوتے اس کے لیے لیتا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے ہوا یا کچھ بھی ہو، اس کے بعد میں وہ دے نہیں پاتا۔ اتنی اس کی حالت خراب ہے۔ کینسر جیسے ایک بیماری ہے، وہ کینسر کی بیماری جیسے اس کو جو ہے لگ جاتی ہے، اور ساری زندگی اسی میں برباد ہو کے چلے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لینے والوں کو اور دینے والوں کو دونوں کو منع کر رہے۔ لینے والا ہے، اگر سمجھ گیا، سدھر گیا تو لینا بند کرے، وہاں سے ختم کرے۔ اگر وہ لیتے رہا پھر بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں بنائیں گے۔ آگے آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب سن کر بھی میری باتوں کو جو ہے ایمان نہیں لائے اور صحیح راستہ نہیں پکڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں اعلان جنگ ہے، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا ہم اور آپ لڑائی کے لیے تیار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ ہم بیاج کا پیسہ لے رہے، کھا رہے، اور حرام کا کھا رہے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے 281 میں یہاں سے 275 سے 281 تک کا میں نے آپ کو سنایا۔ اور بھی کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ربا کے بارے میں کہا ہے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، لیکن یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن ہے، ہم مومن ہیں، ہم قرآن اٹھاتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ یہ کس لیے قرآن ہے؟ ہمیں سمجھ کر چلنے کے لیے، ہر چیز کا سولوشن، ہر چیز کی جو ہے اس کے اندر آپ کو سمجھ میں چلنا، اس راستے پہ چلنا بول کے ہر چیز کا جو ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر ہر باتیں موجود ہے کہ آدمی سمجھے، سدھرے اور صحیح راستہ پکڑے اور صحیح راستے پہ چلے۔ اگرچہ غریب ہے، کتنا بھی ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، تو تنگی میں بھی ہے، تو اللہ کے پر بھروسہ رکھے، اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ اس کی تکلیف پریشانی کو دور کرے گا۔ لیکن یہ بیاج لینا، یہ کرنا، حرام کام کرنے سے یہ ہر انسان جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے گڑھے میں گرتا جاتا ہے، ایک دلدل میں گرتا ہی چلے جاتا ہے۔ جیسے آدمی گرا تو اس کو نکالنے والا کوئی نہیں، جب سوچو وہ اندر پھنستا ہی چلے جاتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا پھر؟ نہ اس کو کوئی بچانے والا ہے، نہ کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو دوست نہیں بناتے کر کے بول دیے، کون بچائے گا ان لوگوں کو؟ سیدھا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
اس کے لیے آج بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. یہ رمضان کا مہینہ شروع ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اللہ سے ڈرو اور صحیح راستہ پکڑو. سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.